اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہیں رکھتے، آپ کے قدم کو نہیں جماتے، تو قریب تھا کہ تھوڑا سا ان کے طرف مائل ہو ہی گئے، اور اگر ان کے طرف مائل ہو کر کچھ بیان کر دیتے تو لازقناک ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا۔ دنیا بھی دوہرا عذاب دیتے اور مرنے کے بعد بھی دوہرا عذاب دیتے، زندگی میں بھی دوہرا عذاب اور مرنے کے بعد بھی دوہرا عذاب، اور پھر اللہ کے بالمقابل کوئی کسی کو نصیر مددگار نہیں پا سکتے تھے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اگر آپ ایسا کرتے تو آپ بھی نہیں بچتے۔ اب اگر ہم کریں، آپ کریں، دنیا کوئی انسان کرے، وہ کیسے بچے گا؟ بلکہ اسی پر بس نہیں، ایک جگہ اور بھی اس قسم کی بات بیان کی گئی، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ سورہ حق آیت نمبر 44، 45، 46، 47۔ اگر یہ نبی قرآن مقدس کے بالمقابل اپنی جانب سے کوئی بات بڑھا دیتے، لگا دیتے، تو لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان کی شہرت کو کاٹ دیتے کہ جس رت کے کٹ جانے کے بعد انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا ہے۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور اگر ہم ان کو کاٹنا چاہتے، مارنا چاہتے، پکڑنا چاہتے، تو ہمیں تم میں سے کوئی انسان پکڑ بھی نہیں سکتا تھا اور اس سے ہم سے ان کو بچا بھی نہیں سکتا تھا۔ جب اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زبردست حکم دیا گیا، یہ اس قسم کی بات بتلائی گئی، اگر آپ ایسا کرتے تو ایسا ہو جاتا، کیا امریکہ بچ جائے گا؟ کیا اسرائیل صحیح سلامت رہ جائیں گے؟ کیا ان کی متفقہ کوششیں کارگر ثابت ہوگی؟ جب قرآن نے اعلان کر دیا، چیلنج کر دیا، قرآن جیسے کتاب نہیں لا سکتے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے اس قرآن مقدس کے سامنے باطل کا گدر ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو حکمت والے اللہ اور قابل تعریف اللہ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے۔ جس کتاب کے بارے میں قرآن مقدس نے اعلان کر دیا، اس میں لوگوں کی جانب سے بڑھانے کا اور گھٹانے کا اور اس قسم کی چیزیں حرکتیں کرنے کیسے ہوتے ہیں؟ غور کریں آپ، اس قسم کی آیتوں کی سماعت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا تھا وہ لرز گئے، کانپ گئے۔ مگر مسلمانوں میں ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے قرآن کا معنی بھی بدل دیا، ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے قرآن مقدس کی تعلیمات کے مقابلے میں منمانی تعلیمات بھی تھوپ دی، ایسے بھی افراد موجود ہیں جنہوں نے قرآن مقدس کو تاکہ نشے میں ڈال کر کے اپنی منمانی طریقے کار کو رائج کر دیا۔ مگر میرے دوستو، اللہ کے واسطے اس حقیقت کو سامنے رکھیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اگر رسی ڈھیل دی گئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بچ ہی جائے گا۔ جب اللہ رسی ٹائٹ کرے گا پھر انسان کے بچنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ فوراً پکڑ لے۔ مرزا غلام احمد قادیانی دعویٰ کیا نبوت کا، اللہ کی جانب سے وحی کے آنے کا، پکڑا اللہ نے لیکن دیر سے۔ اللہ کیا دیر ہے؟ دیر نہیں ہے۔ گرفتاری ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ انسان کو سدھرنے کا، سورنے کا، اصلاح کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان اصلاح پذیر نہ ہو، اصلاح کرنے کے لیے اختیار، اصلاح کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو وہی انسان اپنا نقصان کرتا ہے، کسی دوسرے کا نقصان نہیں کرتا۔ تو موجودہ دور میں قرآن کے خلاف مختلف انداز کی سازشیں چل رہی ہیں۔ ظاہری شکل میں قرآن کا متبادل پیش کرنے کی ناپاک کوشش بھی کی گئی، باطنی شکل میں قرآن مقدس کے معنی مطلب کو بدلنے کا طریقہ بھی بنایا گیا۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ وہ کتاب جن سے انسان کو ہدایت مل سکتی ہے یا ملتی ہے اور ملے گی، اس کتاب کو ہم نے بینڈ کر دیا، اس کے مقصد نزول کو فراموش کر دیا، جس مقصد کے لیے اتارا گیا تھا اسے بلا دیا۔ مرے ہوئے انسان کے اندر زندگی ڈالنے کے لیے کتاب نازل کی گئی، مطلب جس کا ایمان مر چکا ہوگا،
جو عقیدے کے اعتبار سے بیمار ہو چکا ہوگا، جن کے اندر خرافات پیدا ہو چکے ہوں گے، جو گمراہی کے دلدل میں پھنس چکے ہوں گے، ان تمام تر خرافات کے جنازہ نکالنے کے لیے ہدایت نامے کے طور پر قرآن مقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے۔ اور اس کتاب کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسے اندازہ لگائیے، کیا ہے وہ برتاؤ، کیا ہے وہ کتاب؟ ذرا یاد رکھیں، آپ دعا کرتے ہیں اللہ سے ہر نماز میں، ہر رکعت میں اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کرتے ہیں دعا؟ ہر انسان ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے، جب تک یہ دعا نہیں کرے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اہدنا الصراط المستقیم، مستقل دعا کرتے ہیں، اور اللہ کی جانب سے جب اس دعا کی قبولیت کا وقت آتا ہے تو اس دعا کی قبولیت کو اختیار کرنے سے ہم برگشتہ ہو جاتے، پھر جاتے ہیں۔ دعا آپ نے کیا کیا؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ ہدایت کی دعا مانگی گئی، ہدایت کی ساتھ ساتھ ہدایت کے دعوے داروں کے تعلق سے کچھ باتیں بتا دی گئی۔ بہت سارے لوگ ہدایت کے دعوے دار ہیں، کہ ہدایت کی دعوے داری کر لینا مانا کچھ نہیں رکھتا ہے جب تک کہ ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ نہ ہوا جائے۔ ہدایت یافتہ لوگ کیا ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ وہ جماعت ہیں جنہیں ہدایت یافتہ قرار دیا گیا۔ ان ہدایت یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی درخواست ایک مسلمان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر نماز کی رکعت میں۔ علاوہ اس کے پناہ بھی مانگتا ہے انسان، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ مغضوب علیہم جن پر تیرا غضب نازل ہوا ان کے راستے پر نہ چلا، ولا الضالین اے اللہ جن کو تو نے گمراہ قرار دے دیا ان کے راستے میں بھی نہ چلا۔ گویا جن پر غضب نازل ہوا ان کے راستے سے دوری، اور جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے سے دوری کہ اب دعا کرتے ہیں۔ اور اللہ نے اسی کو سمجھایا قرآن مقدس کو دے کر کہ تم نے دعا کی، یہ پورا کا پورا قرآن ہدایت نامے کے طور پر تمہارے پاس موجود ہے، اس کتاب کو پڑھو اور ہدایت لیتے چلے آؤ۔ نیک لوگوں کا راستہ کیا بتا دے گا، اور ساتھ ساتھ یہ قرآن تمہیں یہ بھی بتلائے گا کہ گمراہ لوگوں کا راستہ کیا ہے اور مغضوب علیہم لوگوں کا راستہ کیا ہے۔ مگر ہمارا برتاؤ کیا ہے بھائی؟ ہم نے تو راستہ پوچھ لیا، بالکل عام سی مثال ہے، آپ چوراہے پہ کھڑے ہیں، کسی سے اگر آپ پوچھ رہے ہوں کہ بھائی ہم کو پروگرام میں شرکت کرنی ہے، پانی پمپ کے پاس جانا ہے جان نگر روڈ میں، اور کوئی انسان آپ کو راستہ بتا دیا لیکن وہی کھڑے تک ٹکی باتیں پہ کھڑے آپ ہیں، کچھ دیر کے بعد پھر اسی آدمی سے آپ نے پوچھا کہ بھائی ہمیں پانی پمپ کے پاس جانا ہے جان نگر روڈ میں پروگرام میں شرکت کرنی ہے، اس نے کہا فلاں طرف سے چلے آؤ، دائیں بائیں کر کے راستے تمہیں بتا دیا گیا، پھر وہیں آپ کھڑے ہو گئے۔ مان لی اس طرح سے 5 مرتبہ آپ نے سوال کر لیا، 5ویں سوال کے بعد آپ کو پاگل گھوشت کر دیا جائے گا، تماچا رسید کیا جائے گا۔ کیا مذاق کرتا ہے بے وجہ انسان؟ سوال کر دو کہ وہاں جانا ہے، تمہیں راستہ بتایا تھا جانے کے لیے تیار ہے، پھر پوچھتے کیوں؟ انسان کا حال تو یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بار بار دعا کرتے ہیں اللہ سیدھے راستے پر ہمیں چلا، اور سیدھے راستے پر چلنے کے لیے قرآن آپ کو دیا گیا، وہ تو قرآن پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی نہیں ہوگی؟ کہ اللہ غصہ نہیں ہوگا؟ ذرا غور و فکر سے کام لیا۔ تو یہ ہدایت نامہ آپ کے پاس موجود ہے، لیکن ہدایت نامہ کیا ہے بھائی؟ کس لیے بھیجا گیا؟ کیوں بھیجا گیا؟ ہدایت، رہنمائی، راستہ دکھانا اس قرآن کا کام ہے۔ اب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن سے راستہ نہیں ملتا تو کیا ہوگا؟ یقیناً قرآن مقدس سے کچھ لوگ گمراہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ راستہ پاتے ہیں۔ یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیر وما یضل بہ الا الفاسقین۔ کچھ لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں، لیکن فاسق لوگ ہی گمراہ ہوا کرتے ہیں۔ تو ہدایت آپ کو ملے گی، ہدایت آپ چاہنے والے ہوں گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، یہ متقی انسان کے لیے ہدایت ہے۔
تو اگر متقی بننا چاہتے ہیں، پرہیزگار بننا چاہتے ہیں تو قرآن سے ہدایت لے لیجئے۔ اب اگر قرآن سے ہدایت لینا شروع کریں گے تو قرآن سے ہدایت لینے کے نتیجے بے شمار گمراہیاں ختم ہوں گی، شرکیات کا جنازہ نکلے گا، بدعات بھی سائڈ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، توحید و سنت کا بول بالا ہوگا، اسلامی معاشرہ کی بات پیدا ہوگی، بگاڑ و فساد کی جنازے نکل جائے گی۔ یہ کب ہوگا؟ جب قرآن مقدس کی تعلیمات کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، عمل کرائیں گے۔ لیکن معاملہ ہمارا کیا ہے بھائی؟ یہ قرآن میں غور و فکر کرنا تو ہمارا کام نہیں ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، سورہ محمد آیت نمبر 24۔ یہ لوگ قرآن مقدس کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ ان کے دل پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ گویا جو انسان قرآن مقدس میں غور و فکر نہیں کرتا، تدبر و تفکر سے کام نہیں لیتا، ایسے انسان کے دل پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ بلکہ قرآن مقدس کی سورہ نساء میں یہ بھی کہا گیا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔